والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ فیضان من آج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ یونس کی آیت نمبر 10 11 12 13 14 کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ کو تعالیٰ مناچیز کو صحیح بیان کرنے کی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سب کر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم ارشاد فرمایا دعواہم فیہا سبحانک اللہم و تحیتہم فیہا سلام۔ رب ارشاد فرماتا ہے کہ ان کی صدا ہوگی اس میں کہ پاک ہے اے اللہ، اور وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام، اور ان کی دعا ہوگی کہ سلامتی ہو۔ یعنی یہ وہ لفظ ہیں جب بندہ جنت میں چلا جائے گا، جب جنت میں چلا جائے گا جانے کے بعد ایک روایت میں کہ فرشتے سلام بھیجیں گے۔ دوسری طرف یہ آیا کہا کہ جنتی کے سامنے سے ایک خوبصورت پرندہ گزرے گا، اس کا دل کرے گا اس کو میں کھاؤں، اس کو میں کھاؤں، تو صرف کیا کہے گا سبحانک اللہم، تو پرندہ آ جائے گا، اس کے بعد ذبح ہو کے بھون کے آ جائے گا، اس کو کھائے گا۔ یہ وہ دعا ہے جو ہم ختم میں پڑھتے ہیں نا، دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا السلام وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ آخری پکار کیا ہوگی کہ سب تعریف ہے اللہ کے لیے جو تمام جہان کا پالنے والا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ، اگر جلد بازی کرتا اللہ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ، کہ لوگوں کو برائی میں جیسے جلد بازی کرتے ہیں بھلائی میں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں نا، بد دعا دیتے ہیں، بیٹا باپ اپنے بیٹے کو دیتا ہے، یا کوئی بزرگ دیتا ہے، یا بیوی دیتی ہے شوہر، تو ختم ہو جائے، تیری پراپرٹی برباد ہو جائے، تو مر جائے۔ تو رب فرما رہا ہے اگر تم ایسے کر میں جلد بازی کرنے لگ جاؤں تو کیا بنے گا؟ اگر ارشاد فرمایا لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو ان کی تو میعاد ہی ختم ہو جائے گی، مر جائیں گے یہ تو۔ میں جلد بازی نہیں کرتا، میں جلد بازی نہیں کرتا، جو تم کرتے ہو کیا میں سنتا نہیں ہوں؟ جو تم پکارتے میں سنتا نہیں ہوں؟ سب سنتا ہوں۔ اگر میں جلد بازی کروں کیا سے کیا بن جائے گا؟ کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی تمہارے۔ تم تو منٹ منٹ میں دعائیں بدلی کرتے ہو، منٹ منٹ میں کچھ سے کچھ کہتے ہو۔ فَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ہم چھوڑے رکھتے ہیں انہیں جو توقع نہیں کرتے ہم سے ملاقات کی، یعنی ان کو ہم چھوڑ دیتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جو میری طرف توجہ ہی نہیں دیتے، وہ دیکھتے نہیں کہ اللہ کیا ہے، وہ اللہ سے ملنے کی جستجو ہی نہیں رکھتے، وہ چاہتے ہی نہیں کہ ہم اللہ کی طرف جائیں۔ طرف فرماتا چھوڑ دو ایسے، کیا ہوگا فی طغیانہم یعمہون، یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں گے، یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں گے۔ ایک تو وہ ہے نا جو عشق میں لوگ پتہ نہیں اللہ میں کب تیرے پاس آؤں گا اور تجھ سے ملاقات کروں گا، تیری زیارت کروں گا، اپنے حبیب سے ملاقات کروں گا، وہ موت کی تیاری کر کے بیٹھا ہے۔ اور ایک یہ کہ دنیا میں گم ہے بالکل ہی، اس کو کچھ کہا کہ بس جو کچھ دنیا میں، کہا نہیں یہ تو ایک حصہ بھی نہیں ہے، جو ساری سب کچھ ہے وہ آخرت میں ہے، جو سارا نظام آخرت میں ہے، جو چلے گا، جو نہ ختم ہو رہا نظام ہے وہ وہاں ہے، وہ وہاں ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، جب پہنچتی ہے انسان کو ضر دعانا لجنبہ او قائدن او قائما،
کہا جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹے بھی مجھے پکارے گا، لیٹا رہے گا یا اللہ معاف کر دے، بیٹھے گا تو یا اللہ مجھے معاف کر دے، کھڑا ہوئے گا تو یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ کہا کہ ہر لیٹنے میں، بیٹھنے میں، کھڑے ہونے مجھے پکارتا ہے۔ فلما کشفنا، جب ہم دور کر دیتے ہیں عنہ اس سے درہ، اس کی تکلیف کو، مرکانا علم یدعونا، پھر وہ کیا کرتا ہے کہ ہمیں پکارتا بھی نہیں ہے وہ، الی درہ مسہ، کہ اسے کوئی تکلیف پہنچی بھی تھی کہ نہیں بھی پہنچی تھی، بھول گیا ہمیں، پھر نہیں پکارتا ہمیں۔ کہاں تو وہ لیٹے بیٹھے چلتے پکار رہا تھا، جب تکلیف ختم ہو گئی ہمیں بلا دیا اس نے۔ کذالک زینا للمسرفین ما کانوا یعملون، اسی طرح آرستہ کر دیتے ہیں حد سے بڑھنے والوں کے لیے جو کیا کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، بے شک ہم نے ہلاک کر دیا تم سے پہلی قوموں کو ان زیادتیوں کی وجہ سے۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، حالانکہ ان کے پاس آئے تھے رسول روشن دلیل لے کر، وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، وہ تھے ایمان لاتے۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں مجرموں کو۔ ثُمَّ جَعَلْنَا خَلَائِفَ، اور ہم نے تمہیں جانشین بنایا فی الارض، زمین میں، من بعدہم، ان کے بعد، لننظر کیف تعملون، تاکہ وہ ہمیں دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ میں تفسیر میں پڑھ رہا تھا، کہا کہ اللہ ہر ایک کے عمل کو دیکھتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہو کہ نہیں، اللہ ہر ایک کے عمل کو دیکھتا ہے، عمل کرو، نیک عمل کرو، تمہارے چلنے اٹھنے چلنے پھرنے کھانے پینے ہر چیز سے باخبر ہے، وہ دیکھ رہا ہے، تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے، اس لیے عمل کرو۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔